السلام علیکم۔ آج انسانیت کے احترام کا چوتھا پارٹ ہے، پارٹ نمبر 4۔ تو اس میں ہے صلہ رحمی کی اہمیت، ماں باپ کا درجہ۔ صلہ رحمی کی اہمیت، ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے گرد و پیش مختلف رشتوں کے 4 دائرے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ 4 سرکل ہیں جن کا سینٹر ایک ہے۔ پہلا چھوٹا دائرہ، پھر ذرا بڑا دائرہ، دوسرا اس سے بھی بڑا، تیسرا اس سے بھی بڑا، اور چوتھا اس سے بھی بڑا۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ 4 دائرے موجود ہیں۔ سب سے پہلا دائرہ یہ گھر کے لوگوں کا دائرہ ہے، اس کو کہتے ہیں بلڈ ریلیٹیو، یعنی کہ نسب کا دائرہ۔ سیم بلڈ، آپس میں رشتہ دار ریلیٹیو ہیں۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ جو آپس میں نسب کا رشتہ دار ہو وہ ایک دوسرے سے رشتہ داری کو جوڑے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ شریعت نے گھر کے سب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کی زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ اولاد کو ماں باپ کے حقوق سکھائے، ماں باپ کو اولاد پر شفقت سکھائی۔ ایک ایک انڈیویجول فرد کے بارے میں شریعت نے فضیلت بتائی۔ ماں کا درجہ، ذرا سنیے ماں کے بارے میں فرمایا، جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب بتائیے کہ جس شخص کو یہ تعلیم دی گئی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہ اپنی ماں کی کتنی رسپیکٹ، عزت کرے گا، اس کو کتنا فرمانبرداری کرے گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جس طرح اللہ رب العزت اولیاء اللہ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ماں اگرچہ بے عمل ہو، اولاد کے بارے میں اس کی دعاؤں کو اسی طرح قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ رب العزت نے انہیں الہام فرمایا کہ میرے بندے ذرا سنبھل کے رہنا، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہستی اب دنیا سے چلی گئی۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ والد کا درجہ، پھر اس کے بعد والد کا درجہ حدیث مبارکہ ہے کہ باپ کی خوشی میں اب اللہ رب العزت کی خوشی موجود ہے۔ جس نے اپنے والد کو راضی کر لیا، گویا اس نے اپنے پروردگار کو راضی کر لیا۔ کیا مقام دیا ہے والد کی شریعت میں۔ اس کے آگے آ جاتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات۔ پھر میاں بیوی کا تعلق ہے تو خاوند کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو خاوند کا اتنا اونچا مقام بتایا۔ پھر بیوی کا معاملہ آیا، شریعت نے کہا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا انسان کی اچھائی کا اندازہ کاروبار سے نہیں لگائیں گے، دوستوں سے نہیں لگائیں گے، باہر کے کاموں سے نہیں لگائیں گے۔ اس کے لیے میزان بتا دی کہ دیکھو اگر تمہیں کسی بندے کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسا ہے، کتنے پانی میں ہے، تو دیکھو کہ اس کا گھر والوں کے ساتھ میل ملاپ برتاؤ کیسا ہے۔ اگر محبت پیار کے ساتھ رہتا ہے تو یہ اچھا انسان ہے، اور اگر نہیں تو یہ برا انسان ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ شریعت نے یہاں تک کہا کہ جتنا محبت و پیار کی زندگی گزارو گے اتنا تمہیں اس پہ اجر اور رتبہ ملے گا۔ اس کے آگے ہے اولاد کا درجہ۔ پھر اس کے بعد
بیٹا اور بیٹی کا رشتہ، تو شریعت نے بیٹے کے بارے میں بتایا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اپنے بیٹے کو محبت سے اگر بوسہ دے تو بوسہ دیتے ہوئے جو اس کو بیٹی کی مہک محسوس ہوتی ہے، فرمایا کہ بیٹے کے جسم کی خوشبو جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے تو انسان بچے سے کتنی محبت کا اظہار کرے گا۔ پھر بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ جس کو اللہ بیٹی عطا فرمائے وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح نہ دے، بیٹی سے بھی اسی طرح محبت کرے، اس بیٹی کا فرض ادا کرے گا تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بیٹی کے بدلے اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ آگے آ گیا بہن بھائی کا تعلق۔ بہن اور بھائی کا بھی رتبہ بتایا۔ چنانچہ بھائی کو کہا کہ دیکھو بہن تمہارے لیے ناموس ہے، اس کا بوجھ زندگی بھر تم کو اٹھانا ہے، اور بہن کو کہا کہ دیکھو تم کو بھائی سے محبت رکھنی ہے۔ یہ محبتیں ایسی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حاکم وقت نے ناراض ہو کر ایک عورت کے خاوند کو، اس کے بیٹے کو اور بھائی تینوں کو گرفتار کروا لیا، اور اس نے حکم دیا کہ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ وہ عورت بیچاری روتی ہوئی وہاں پہنچی۔ اس نے کہا کہ میرے تو 3 ہی محرم ہیں، تینوں کو قتل کر دیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ تو حاکم وقت نے کہا اچھا تم ان تینوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرو، یعنی کہ منتخب کر لو، میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ وہ امید کر رہا تھا کہ یہ خامد کو چنے گی، اور اگر خامد کو نہ چنا تو بیٹے کو چنے گی، کیونکہ ماں ہے۔ عورت نے تینوں پر نظر ڈالی اور اپنے بھائی کو چنا۔ تو حاکم وقت بڑا حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے بیٹی اور خامد کو چھوڑ دیا؟ تو عورت نے جواب دیا کہ میرا خامد اگر مجھ سے جدا ہو گیا، اللہ میرے لیے نصیب بنائیں گے تو کوئی دوسرا نکاح کی صورت میں نکل آئے گا۔ بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا تو اگر میرا دوسرا نکاح ہوگا، اللہ مجھے پھر کوئی دوسرا بیٹا عطا فرمائیں گے، مگر چونکہ میرے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اس لیے اب میرا کوئی دوسرا بھائی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کا جواب اس کو اتنا پسند آیا کہ اس نے ان تینوں مردوں کو چھوڑنے کو حکم دے دیا۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ بہن بھائی جو سگے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی زندگی گزارے۔ پھر بھائیوں میں آپس کا تعلق کیسا ہو؟ تو شریعت نے کہا جس طرح باپ کا حق بیٹے پر ہوتا ہے، بڑے بھائی کا حق بھی چھوٹے کے اوپر، اور ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ اب اگر آپس میں بھائی اس طرح محبت اور پیار سے رہیں گے تو ہمارے گھر تو جنت کے نمونے بن جائیں گے۔ شریعت نے ہر فرد کی اہمیت بھی بتائی اور کہا کہ تم ایک دوسرے سے محبت اور پیار کی زندگی گزارو۔ یہ زندگی کا سب سے کلوزڈ سرکل، یعنی کہ قریبی دائرہ، اس کو کہتے ہیں نسب کا دائرہ، اور آپس میں ان کا تعلق رکھنا اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی اپنے بلڈ ریلیٹیو نسبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اور محبت کا سلوک رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ رشتوں کو جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ تو دیکھیے ان رشتے ناتوں کو جوڑنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اور اس کے آگے یہ ہے کہ اللہ رشتوں کو جوڑنے کو پسند کرتا ہے، لیکن شیطان جو ہے نا وہ رشتوں کو توڑنے کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ شیطان کی نہ مانیں، رحمان کی مانیں، رشتوں کو جوڑے نہ کہ توڑے۔ اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔